تو امام حسن، امام حسین، پھر ان سے ہوتے ہوئے حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کی اولاد سے ہوتے ہوئے سلسلہ قادریہ پہنچتا ہے، سارے جہان کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ ایک شجر تھا وہ، اور اس کی جڑیں تمام عالم میں پھیلی ہوئی ہیں، تمام عالم میں پھیلی ہوئی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غرض وقت زیادہ ہو جائے گا اور ویسے بھی زیادہ ہو گیا ہے، لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات کو مختصر کر دوں کہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کون جو حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں، آپ کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، ولیوں کے امام کے بارے میں بیان ہو رہا ہے۔ کیا طریقہ کار تھا ان کا؟ آپ کا ایک پڑوسی تھا، 8 دن سے نظر نہیں آیا، 8 دن سے نظر نہیں آیا۔ وہ لوگوں سے پوچھنے لگے کہ بھائی وہ آگ کی پوجا کرنے والا مجوسی نظر نہیں آ رہا، کیا ہوا تھا؟ کہا بیمار چل رہا ہے، بیمار چل رہا ہے، آپ کو وقت نہیں ملا کہ اسے دیکھیں۔ آپ دیکھیے ہماری حالت کیا ہے، ہماری حالت کیا ہے؟ ہم اپنے مسجد کے امام کو فجر میں نہ پائیں، ارے گلشا فجر میں نہیں آئے، ظہر میں نہیں آئے، تو عصر تک کوئی ان کے گھر نہیں پہنچتا، ان کی کوئی کیفیت کسی دوست سے لینا نہیں چاہتا، پورے محلے میں بولتا ہوں فجر میں نہیں آئے امام صاحب، ظہر میں بھی نہیں آئے بھائی، انہیں فجر میں گیا تھا، ان ظہر میں گیا، یہ فجر والا ظہر والے سے بولا فجر میں نہیں آئے تھے، تو ظہر والا بولا ارے ظہر میں بھی نہیں آئے بلکہ فجر والا آئے، میں نہیں فجر میں ظہر میں یاد پڑھا تھا، میں یہ کھلے برکل میں پڑھ لیا تھا، میری مسجد میں تھا ادھر پڑھا تھا۔ آیا کہ نہیں بیچارہ، کیا ہو گیا اس کے ساتھ؟ کوئی کیفیت نہیں، میں اپنا تجربہ بول رہا ہوں، یہ کسی اور کی بات نہیں، الزام دینا نہیں ہے، اپنا تجربہ بول رہا ہوں۔ کچھ بھی ہو جائے امام کو مصلی میں برابر رہنا چاہیے، اسے کوئی روگ نہیں آ سکتا، اسے کوئی بیماری نہیں آ سکتی، اس کے کوئی بیوی بچے نہیں ہو سکتے، ان کو کوئی روگ درد نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہو سکتی، مصلی پہ برابر حاضر رہنا چاہیے۔ ہم اپنے امام کی خبرگیری نہیں کرتے، ہمارے اولیاء کرام غیر مسلموں کی خبرگیری کر رہے ہیں۔ 80 برس تک جس نے آگ کی پوجا کی ہے، 90 برس کی عمر میں مرنے کو تیار ہے، وہ سب کے ساتھ جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ آپ اپنے کپڑے اتار بھی دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر آپ پر ڈھانک دے گا، اور دنیا کی مخلوق سے آپ کی ستر فرما لے گا، آپ کی حفاظت فرما لے گا۔ آپ ننگے بھی ہوں گے، اپنے کپڑے اتار بھی دیں گے تو اللہ آپ کو ننگا نہیں رکھا، اپنی چادر رحمت میں سمیٹ لیتا ہے۔ تو دیران ملت اسلامیہ ہر چیز سے بچے رہتے تھے، آج حالت یہ ہو گئی ہے نہ ہمیں دعا یاد ہے نہ جانے کا طریقہ یاد ہے۔ تو دیران ملت اسلامیہ حالت یہ ہو گئی ہے، کہیں کوئی ناچ رہا ہے، کوئی کہیں جو ہے لوٹ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں اس پر آسیب آ گیا ہے، اس پہ جن چڑھ گیا ہے، یہ سب ہوتے کہاں پہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا گھر بتا دیا ہے، وہ رہتے ہیں بیت الخلا کے اندر، وہ رہتے ہیں وہاں پر، وہاں جانے سے پہلے اللہ کی پناہ لے لو، اللہ کی ڈھال لے لو، اللہ کی چادر اوڑھ لو۔ حضرات ملت اسلامیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بہترین تعلیم ارشاد فرمائی ہے، لیکن امت ہے کہ اس سے بے خبر ہے۔ تو حضرات محترم، ہو کیا رہا ہے؟ آج وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب پھر مسلمان یہ کہہ رہا ہے ہم نے کیا گناہ کیا ہوگا، ہم پر یہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ہمیں یہ تکلیفیں دی جا رہی ہیں، اغیار ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں، ہمیں اپنے دامنوں میں نظر نہیں پڑ رہی، ہم اپنے دامن کے دھبے نہیں دیکھ رہے ہیں، سامنے والے کے دھبے دیکھ رہے ہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آئینے کے سامنے جب آپ کھڑو گے تو کیا نظر آئے گا؟ آپ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھو گے، وہی نشیب و فراز آپ کے چہرے پہ، وہی اونچائیاں، وہی جھریاں، وہی داغ، وہی دھبے آپ کو نظر آئیں گے جو آپ کی ذات
زبان سے ہم یہ کریں اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ برائی ہے، اس کے اندر یہ برائی ہے، اس کے اندر یہ برائی ہے، اس لیے کہ یہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اسی لیے آپ اس کے عیب جوئی کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اس کے اندر نہیں، یہ سب کے سب عیب تمہارے اندر موجود ہے۔ اسے دور کرنے کی کون کوشش کر رہا ہے؟ مسجدوں میں اس کا کوئی انتظام ہے؟ کوئی انتظام نہیں۔ کیوں؟ ہم امام کی سنتے کب ہیں؟ ہم امام کی سنتے کب ہیں؟ اس کی خیریت لینے ہر روز پہنچے، اس کے گھر پہنچے۔ کون؟ امام وقت کا، قادریوں کا امام، ولایت کا علم بردار، علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ، مجوسی کی خیریت لینے کے لیے اس کے گھر پہنچا۔ وہ بستر مرگ پر ہے، اٹھ نہیں سک رہا ہے۔ آپ نے کہا آرام کر، آرام کر، لیکن میں اس لیے آیا ہوں تو 80 برس سے آپ کی پوجا کرتے رہا، میں گاہے بگاہے تجھے ضرور چھیڑتا رہا، میں تجھے توحید کی تعلیم دیتا رہا، لیکن تو پایا نہیں، تو اسے حاصل نہیں کیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا۔ اب وقت اخیر ہے، اچھی نہیں لگتی ہے۔ تو حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا باتیں اچھی نہیں لگتی؟ کہا مسلمان کو موت کا یقین ہے لیکن موت کی تیاری نہیں کرتا۔ کون بول رہا ہے؟ ایک مجوسی کافر بول رہا ہے۔ کس سے بول رہا ہے؟ اور سچائی بھی یہی ہے، سب سچ جھوٹ ہو سکتے ہیں، سب سچ جھوٹ ہو سکتے ہیں، موت جھوٹی نہیں ہو سکتی، موت جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ موت سے بڑی کوئی سچائی دنیا کے اندر نہیں ہے، موت سے بڑی سچائی کوئی دنیا کے اندر نہیں ہے۔ آپ کہاں جا کے رہ جانا چاہتے ہو، غائب ہو جانا چاہتے ہو، غائب ہو جاؤ، لیکن موت وہاں جائے۔ آپ کتنی دریا کی تل میں پہنچ جانا چاہتے ہو، موت وہاں تمہیں آ کے اپنے پنجے میں چھوڑے گی نہیں۔ اس سے بڑی سچائی نہیں ہے، اور جو وقت لکھا گیا اس سے ایک سیکنڈ آگے نہیں ہوگا، ایک سیکنڈ پیچھے نہیں ہوگا۔ اتنی سچائی موت کی، یہ سچائی ہوتے ہوئے بھی وہ موت کے لیے موت کی سچائی کو مانتے ہوئے آخرت کی تیاری نہیں کرتا۔ اور مسلمان کو معلوم ہے دنیا ایک خیر خانہ ہے، دنیا ایک غلیظ جگہ ہے، لیکن اسی میں ملوث رہتا ہے، اسی میں لگا ہوا رہتا۔ مجھے یہ مسلمانوں کی بات پسند ہے۔ اور پھر اب کیا ہوگا وقت اخیر میں میرا کہ میں ایسے وقت میں اسلام قبول کر لوں تو کیا ہوگا اس کا؟ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھ سن، تو نے جو باتیں بتائی ہیں یہ مسلمانوں کے اعمال سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ بات غور سے سنیں، جو باتیں تو نے بتائی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، زینت عرش معلا صلاۃ و سلام، اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، زینت عرش معلا صلاۃ و سلام۔ رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا
اپنے آقا پر درود مومنوں ہر دم پڑھو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام جب فرشتے خبر میں پوچھے دکھا کر آپ کو جب فرشتے خبر میں پوچھے دکھا کر آپ کو جب فرشتے خبر میں پوچھے دکھا کر آپ کو ورد لب ہو میرے آقا ورد لب ہو سب کے آقا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد ہم وہ سنی ہے جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑے گا میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا الصلاۃ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد ہم وہ سنی ہے جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی بڑھے گا میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا حبيبنا نبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا وبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا بیٹھیں جو در پاک پیغمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر دن رات مولا تیری رحمت برستی ہے تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے ہمارا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ہم مجرم آقا ہمیں ساتھ لے لو یا رسول اللہ مجرم آقا ہمیں ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے لی خمسة عطفی بها حر الوباء العاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة خدایا بحق بنی فاطمہ کی برقل ایما کنم خاتمہ اگر دعوت مراد کنی برقبول منو دست دامان آل رسول وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و اصحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را
میرا خالقہ سا بھر دو ہے سخی تیرا دوارا میرا خالقہ سا بھر دو ہے سخی تیرا دوارا میرا خالقہ سا بھر دو ہے سخی تیرا دوارا پیارے نبی کا صدقہ مولا علی کا صدقہ 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 میری لاج رکھ لو جینا میری لاج رکھ لو شاہ جینا میری لاج رکھ لو جینا میں فقیر ہوں تمہارا